سعادت حاصل کر رہی ہے۔ سورہ آل عمران میں جو تفصیل کے ساتھ موضوع بیان ہوا، جس کا کچھ حصہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، اور اسی کے متعلقہ چوتھے پارے کی پہلی آیت میں اسی موضوع کو بیان کیا گیا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم ہرگز نیکی کی اس حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ جب انہوں نے اس آیت کو سنا کہ اصل نیکی کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اس میں سے جو سب سے زیادہ محبوب حصہ ہے، جائیداد ہو، مکان ہو، پلاٹ ہو یا کوئی اور چیز، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی کے بالکل سامنے والا باغ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے، اس کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیا کرتے، کھجوروں کو تناول کرتے، وہ باغ آپ کو اپنی پوری جائیداد میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جتنی جائیداد ہے یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ گواہ ہو جائیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اس باغ کو اللہ کے راستے پر وقف کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو خیبر میں مجھے زمین کا حصہ ملا ہے وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ گواہ ہو جائیں، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں اس کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ تو صحابہ کرام نے جو اس آیت کو سمجھا وہ یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور انسان کو اللہ نے جو وسعت و طاقت دی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ہمارے مال کے اندر اللہ نے محرومین کا بھی حصہ رکھا، سوال کرنے والوں کا بھی حصہ رکھا۔ للفقراء الذین یحسنون فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، اللہ نے ان کا بھی حصہ رکھا ہے جو لوگوں کے سامنے دستے سوال کو نہیں کرتے لیکن وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے اوپر مال کو خرچ کیا جائے۔ اور اگر ہمارا مال اللہ کے دین کے لیے، الہی کلمت اللہ کے لیے اور تعلیم قرآن کے لیے، اسلام کے لیے خرچ ہو جائے تو اس سے بڑی اور سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور بالخصوص عیسائیوں کے عقیدوں کی بدعقیدگی کو بیان کرتے ہوئے ان کو دعوت فکر دی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ جو ہمارے مشترکات ہیں ان کی طرف آ جائیں، جن کی طرف سارے انبیاء بلاتے رہے، ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنایا جائے۔ سارے انبیاء کی دعوت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا سب نے آ کر یہی کہا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔
اور فرمایا کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی۔ انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو اور تم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، اونٹ کا گوشت استعمال کرتے ہو، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اندر اور ہماری ملت کے اندر اونٹ کا گوشت تو حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے ہر حلال قسم کا کھانا جائز تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تھا۔ وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا نظر کی وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ تو بالکل ہی حرام ہے۔ اور دوسرا اعتراض یہ کیا جو تحویل قبلہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا دنیا میں جو سب سے پہلا گھر بنا ہے وہ بیت المقدس ہے۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو پہلا گھر بنا وہ مکہ کے اندر بنا، بڑی برکت والا ہے، وہ ہدن اور ہدایت والا ہے، اور جو اس کے اندر آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کی حج کو کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا بنا ہے؟ آپ نے فرمایا بیت اللہ ہے، مسجد حرام ہے۔ کہا اس کے بعد کون سا بنا؟ کہا مسجد اقصی ہے۔ کہا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، فرق کتنا ہے؟ کہا 40 سال کا ہے۔ پہلے مسجد حرام بنی پھر مسجد اقصی بنی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ مکہ کے اندر ہے، برکت والا ہے، اور وہ ہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا منبع ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، اور جس کے پاس اللہ نے طاقت رکھتی ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ اگر انسان صاحب استطاعت ہے لیکن وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی مرے عیسائی مرے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر انسان صاحب استطاعت ہے، سستی کی وجہ سے بیت اللہ کا حج نہیں کر سکا، اس کے برسا کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی طرف سے بیت اللہ کا حج کرے۔ آپ سے یہ پوچھا گیا، آپ نے اس کے بارے میں کہا ہاں اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ جب آگر کہا گیا میری والدہ صاحب استطاعت تھی، سستی کی وجہ سے بیت اللہ کا حج نہیں کر سکی، کیا اس کی طرف سے میں بیت اللہ کا حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے حق کو ادا کیا جائے۔ اور یہ بنیادی پلر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ بیت اللہ کا حج کرنا یہ اسلام کی بنیاد کے اندر ہے، اس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، صحابہ پریشان ہوئے کہ ہم اس طرح نہیں ڈر سکتے جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تو پھر یہ ریلیکسیشن دی گئی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم طاقت وسعت طاقت رکھتے اتنا تو اللہ سے ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم حالت اسلام میں ہو، یعنی پوری زندگی اس طرح گزارو کہ زندگی کا کوئی شعبہ حصہ، کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ، کوئی گھنٹہ تمہارا غیر اسلامی نہ ہو، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کسی وقت بھی آ سکتی ہے، جب بھی آئے حالت اسلام میں آئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچانک سے مر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور بتائیں تو پھر ان کو یقین بھی نہیں ہوتا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے نہیں ہیں، راستے میں جاتے ہوئے اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ گانے سننے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا اور گندے بول بولنے والا جس حالت میں مر رہا ہے، کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اور جو انسان ساری زندگی کرتا ہے مرتے وقت بھی اسے وہی بول ہی نصیب ہوتے ہیں۔
ساری زندگی جیسے گزاری، مرتے وقت بھی زبان سے وہی نکلے گا، اللہ رسول کے ساتھ تعلق جڑا رہا، مرتے وقت اس کو بھی وہی کلمہ نصیب ہوگا جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ ورنہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا، کاؤنٹنگ کرنے والا 1 2 3 1 2 3 4، جب اس کی موت آئی تو وہ بھی گر رہا تھا 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5، ساری زندگی یہ کیا ہے۔ اور جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہے وہ اسٹیج کے اوپر بھی قرآن پڑھ رہا ہوگا، جب اس کی آخری زندگی کے لمحات ہوں گے تب بھی وہ قرآن ہی اللہ اس کو نصیب فرمائے گا۔ قاری عبد المجید اصغر صاحب کتنی سعادت کی بات ہے، اس دار فانی کو چھوڑتے ہیں تو مرتے ہوئے ایسے گر رہے ہیں اور ساتھ زبان میں لہم مغفرۃ واجر عظیم کے الفاظ۔ ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، قرآن سے پیار ہے، قرآن سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو اختیار کیا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی تم ایسے نہ ہو جانا کہ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام سے باہر ہو جائے، بلکہ تمہیں موت آئے تو حالت اسلام لے آئے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آگے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ممدود من السماء الى الارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان سے زمین پہ لٹکی ہوئی ہے، جو اس کو پکڑ لیتا ہے اس کا ایک سرا اس کے پاس ہے اور دوسرا سرا رب رحمان کے پاس ہے، وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں فرقے میں نہ بٹو، اور فرقہ کیا ہوتا ہے؟ جو صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، جو قرآن و سنت سے ہٹتا ہے وہ فرقہ ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کے اوپر قائم ہے وہ ایک جماعت ہے، اور جو اس سے ہٹ جاتا ہے وہ فرقے میں پڑتا ہے۔ فرقہ بنتا ہی تب ہے جب قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابی فرماتے ہیں خط لنا خطا، آپ نے ہمارے لیے ایک سیدھا خط کھینچا، وخط خطین عن یمین وخط خطین عن شمال، آپ نے دائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، بائیں طرف بھی کھینچے، اور سیدھی لائن پر آپ نے انگلی رکھی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور ان راستوں پہ نہ چلو، ان راستوں پہ شیطان بیٹھا ہے اور ان لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی دعوت دے رہا اور بلا رہا ہے۔ اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسلام سے پہلے تم آپس میں جاتی دشمن تھے، لڑائی تھی، کبھی پانی پینے پلانے میں جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے میں جھگڑا، بات میں جھگڑے لڑائی، اور ماں باپ ایک دوسرے بہن بھائی خادم مخدوم کا پتہ نہیں تھا، جنگ عام تھی، لڑائی عام تھی، چوری زنا ڈاکہ سب کچھ عام تھا، اللہ نے اسلام کی دولت تمہیں دی ہے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت اسلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو۔ اس سے پہلے تو تم جہنم کے کنارے کی گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آ جانے کے بعد جنہوں نے اختلاف کیا ان کی طرح تم نے نہیں کرنا۔ واضح دلیل آ گئی ہے، ماننا ہے، سمیعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا مان لیا۔ مصور خیر جیسا نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اصول تو یہ ہونا چاہیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مغفور فرمائے۔ اللہ کہیں کہ یہ اب عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کیا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔
آگے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر تم ایمان بھی رکھتے ہو۔ یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، اپنی زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کم از کم اس کو اپنے دل سے برا تو جانے۔ اور یہ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ اگر برائی پر بندہ خوش ہو اور اگر اپنے دوستوں میں کہیں آج دہاڑی اتنے کی لگی ہے، آج رشوت اتنی نہیں ہے، آج گندا پھل بیچ کر اتنی کمائی کی ہے اور اس میں خوش ہو رہا ہے، رشوت لی ہے، سود کھایا ہے، بے ایمانی کی ہے، فراڈ کی ہے اور اس پر خوش ہو رہا ہے، اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا؟ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار۔ اگر کفر کا راستہ اختیار کیا نا پھر ان کا مال اولاد اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والی چیز نہیں ہے، یہ تو جہنم کی گڑھے میں جانے والے ہیں اور اس سے بچنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑا چڑھا کر جو ہے وہ سود نہ کھایا کرو، سود سے بچ جاؤ، یہ اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور اس میں پھنسنے والا، کام کرنے والا اللہ کی لعنت عذاب سے بچ نہیں سکتا، چاہے اس کا تعلق گواہ کا ہو، لکھنے کا ہو، لکھانے کا ہو، کسی صورت میں بھی اگر وہ سود میں حصے دار بنتا ہے وہ اللہ کے عذاب، گریب، لعنت میں برابر کا شریک ہے۔ اور آج پاکستان کے بڑے بڑے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ سود کا بھی ہے، انٹرنیشنل مسئلہ بن چکا ہے، اور سود اور سود جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ فلاح پا جاؤ، اور اس آگ سے ڈر جاؤ جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کے لیے جلدی کرو، اللہ کی بخشش کے لیے جو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جنت کا سوال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ آخری 2-3 منٹ میں بیٹھتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ غزوہ احد میں 50 درے پر آپ نے کھڑے کیے، وہ درہ چھوڑ بیٹھے، اور جو ہے وہ جنگ ایک دفعہ پاسا بدلا، آپ کا نقصان ہوا۔ اس کو بعد شکست کہتے، شکست اس لیے اس کو نہیں کہا جا سکتا چونکہ اس دور میں جو شکست کے اصول تھے وہ 3 تھے۔ ایک یہ تھا کہ یا تو ان کا جھنڈا گر جائے تو تب شکست ہوگی، دوسرا یہ تھا کہ وہ بھاگ جائے تو شکست ہوگی، تیسرا یہ تھا کہ ان کا سپہ سالار ہیڈ جو ہے وہ مارا جائے تو پھر شکست ہو جاتی۔ اس میں مسلمانوں کا نہ جھنڈا گرا تھا، نہ یہ بھاگے تھے، اور نہ ان کے سپہ سالار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے تھے، اس لیے ہم اس کو شکست نہیں کہتے۔ نقصان ہوا ہے اور وہ درہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا احساس بھی دلایا ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا تو اس کا اتنا نقصان ہوا ہے۔ مجھے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر تم عام معاملات میں بھی نبی کی بات کو نہیں مانو گے تو اسی طرح نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر ان کو حوصلہ دیا۔ آپ سے پہلے بھی لوگ تھے جو اپنے نبی کے ساتھ جہاد کرتے، پھر وہ سست نہیں ہوئے، کمزور نہیں ہوئے، صحابہ کی جذبات اسی طرح تھے۔ جب دوبارہ پاسا پلٹا ہے، کافر بھاگے ہیں، پھر وہاں جا کر انہوں نے پھر صلاح مشورہ کیا، ہم نے واپس نہیں جانا۔ کس منہ کے ساتھ واپس جائیں گے کہ مسلمانوں نے پھر ہمیں بھگا دیا ہے، لہذا تیاری کریں، ہم پھر دوبارہ چڑھائی کریں گے۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سا صبر کر کے آئے اور بیٹھے، آرام کر رہے تھے۔ کسی نے آ کر کہا کہ وہ تو بڑی تیاری کر رہے ہیں، ڈر جاؤ، اب ان کے ساتھ نہ ٹکرانا۔ صحابہ کرام کے ایمان کمزور ہونے کی بجائے مضبوط ہوئے اور کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کا بھی ہے، وہی کا ساتھ ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ صحابہ جو ہے وہ دوبارہ لڑنے کے لیے تیار، لیکن پھر لڑائی نہیں ہوئی اور وہ بھاگ گئے کہ جو پہلے 70 ان کے شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود ان کے جذبات اتنے ہیں
یہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر کافر وہاں سے بھاگ گئے، اور اس صورت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ، اگرچہ اس کا تعلق تو غزوہ احد میں ہے، اس کفیت کے ساتھ ہے جب جو ہے بدنصبی پیدا ہوئی اور کسی نے یہ ہوا اڑا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو کچھ صحابہ کے حوصلے خطا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اب لڑنے کا فائدہ، جب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں؟ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ مَعَاقِبِكُمْ، اگر یہ فوت ہو جائیں، مر جائیں، شہید کر دیے جائیں، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ یہی وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت پڑھی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار پکڑ کر کہا جو یہ کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیوں کہا؟ اس لیے نہیں کہ وہ مانتے تھے، اس لیے کہ محبت اتنی تھی وہ یہ سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ کوئی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کو چھوڑ دیا اور کہا مجھے محسوس ہوا کہ جیسے آج ہی آسمان سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ اب غزوہ احد کے حوالے سے آخری بات ہے، کچھ لوگ صحابہ کرام پر الزام لگاتے ہیں، تان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ بھاگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا۔ اللہ ہے، صحابہ اس کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے مرضی کرے۔ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں تبصرہ کریں۔ اللہ ہے وہ جیسے کرے۔ مثال دیتا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے قاری صاحب ہیں، اب استاد محترم قاری حیات صاحب اگر قاری عثمان صاحب سے بات کرتے ہیں تو جس لہجے میں وہ بات کریں گے ہم بھی اسی لہجے میں بات کریں گے۔ کیوں جی؟ وہ باپ ہیں، وہ ان سے جس لہجے میں بات کریں گے ہم بھی اسی لہجے میں ان سے بات کریں گے۔ ہم کہیں گے انہوں نے جملے کہا ہے، ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کے بیٹے ہیں، جیسے مرضی کریں گے۔ ہم تو نہیں نا، ہمارے تو نہیں نا، ہمارے تو یہ عزت والے، ہم ایسے تو نہیں بات کر سکتے۔ یا یوں سمجھے، ہم اپنے گھر کی مثال لے لیتے ہیں، ہمارے دادے نے ہمارے باپ سے بات کہی، ہم بھی اپنے باپ سے ویسے ہی بولیں گے جیسے ہمارا دادا بولا ہے؟ بول سکتے ہیں؟ وہ ان کا بیٹا ہے، اللہ نے جیسے صحابہ کو کہا ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کی غلطیاں بیان کی، ہم بھی بیان کریں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کے بارے میں جو تبصرہ کیا ہے ان کو سمجھانے، ہمیں سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد ان کی عام معافی کا اعلان بھی کیا اور اپنے نبی سے بھی کہا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ بھی ان کو معاف کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور ان سے مشورہ بھی کیا کریں تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی میل کینہ نہ ہو کسی صحابی کے بارے میں۔ اور اگر کسی صحابی کے بارے میں ایک ذرہ برابر بھی میل آ گئی نا تو اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ہم صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں اور اللہ کے دین کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔